قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ اٹھائیں، 30ویں پارے میں دیکھ کے پڑھیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک کے ساتھ اول آخر ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، پر پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں، اس کا تصور کر کے، اور تصور بہت سخت ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو، بس اللہ کو نا یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ 2 چیزوں کا ہونا اللہ کو پسند ہے، ایک یقین، ایک توجہ۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت کوئی مجھے اسم اعظم فرمائے، فرمائے یقین اعظم اسم اعظم ہے، ایک یقین، اور دوسرا پوری توجہ۔ ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اس کے 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، اس کیفیت کے ساتھ، درد، غم، طلب، تڑپ، جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے، پھر غیب سے اللہ کی مدد آئے گی۔ جو بھی مسئلہ ہے، یقین جانی چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، ایسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے، آپ اس کو چند بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں وقفے وقفے سے پڑھ لیں، مجبوراً صبح شام پڑھ لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ پڑھیں، چند منٹ لگتے ہیں۔ اول آخر درود پاک، سورۃ والضحیٰ، اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، بس یہ تو کیش ہے، ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ سورت منوا کے لے آتی ہے، گھریلو الجھنوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، غیب سے فتوحات، برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ اب جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ صورت جو ہے والضحیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے مسلسل یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اور پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور پڑھیں اندر کے درد سے، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ بس یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ترقی، کامیابی، عزت،